اگر ہم ایک جسم پر قوت صرف کریں تو اس قوت کو ایک تیر کی شکل سے ظاہر کیا جا سکتا ہے، جس میں قوت کی مقدار کو تیر کی لمبائی سے اور قوت کی سمت کو تیر کی سمت سے ظاہر کیا جائے گا۔ اگر اس جسم پر بیک وقت بہت سی مختلف قوتیں عمل پیرا ہوں تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو اس صورت میں ہوگا اگر اس پر صرف ایک ہی قوت عمل کر رہی ہو، جس کی قوت تمام علیحدہ علیحدہ عمل کرنے والی قوتوں کے مجموعے کے برابر ہو۔ دوسرے الفاظ میں اگر ایک جسم پر بہت سی قوتیں عمل کر رہی ہوں تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو ان تمام تیروں کو جمع کرنے کے نتیجے میں بننے والے تیر کے مترادف قوت لگانے سے ہوگا۔ ہم ان تیروں کو خواہ کسی بھی ترتیب سے جمع کریں، نتیجہ ہمیشہ ایک ہی ہوگا۔ اس نتیجے والی قوت کو 3 تیروں سے بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ جس میں سے ہر تیر ایک جہت یعنی ڈائمینشن کو ظاہر کرتا ہے۔ فرض کیجیے ایک ڈبے میں ایک گیند ہے جو ادھر ادھر اچھل کود رہی ہے اور ڈبے میں کوئی کشش ثقل یعنی گریوٹی نہیں ہے۔ اس گیند کا کسی بھی ایک سمت یا جہت میں سفر کا راستہ بالکل وہی ہے جو اس صورت میں ہوتا اگر یہ گیند ایک جہت والے ڈبے میں اچھل کود کر رہی ہوتی۔ اس گیند کا 3D راستہ ان 3 ون ڈائمینشن راستوں کا مجموعہ ہے۔ اب ہم اس گیند کا راستہ اس صورت میں دیکھتے ہیں جب کشش ثقل بھی موجود ہو۔ گیند کا کشش ثقل کی وجہ سے عمودی سمت میں راستہ ایسا ہوگا۔ گیند پر پرپینڈیکولر ڈائریکشن میں کوئی فورس عمل نہیں کر رہی، اس لیے پرپینڈیکولر ڈائریکشن میں گیند ایک سیدھے راستے پر چلتی رہے گی۔ گیند کا اصل راستہ ان دونوں سمتوں میں طے کردہ راستوں کے مجموعے کے برابر ہوگا۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق گریوٹی ایک فورس نہیں ہے بلکہ ٹائم اینڈ سپیس کا ٹیڑھا پن ہے۔ لیکن جب ہم اس گیند جیسے اجسام کا راستہ معلوم کرنا چاہیں تو گریوٹی کو ایک فورس تصور کر لیتے ہیں۔ جب گیند ایک مستطیل سطح یعنی ریکٹینگولر سرفیس پر ساکن حالت میں پڑی ہو تب بھی گریوٹی موجود ہوتی ہے، لیکن اس مستطیل کی سطح گیند پر ایک فورس لگا رہی ہوتی ہے جو کہ گریوٹی کے عین برابر ہوتی ہے، اور یوں کشش ثقل کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ ہم اس مستطیل کی سطح کی پیدا کردہ قوت کو اس سطح کی عام قوت یعنی نارمل فورس کہتے ہیں۔ اگر اس مستطیل کی سمت بدل دی جائے تو بھی اس کی عام قوت مستطیل کی سطح کی عمودی سمت میں ہی عمل کرے گی، لیکن گریوٹی کی فورس ہمیشہ نیچے کی طرف ہی عمل کرے گی۔
گریوٹی کی ظاہری فورس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ ان دو تیروں کا مجموعہ ہے جن میں سے ایک مستطیل کی سطح کے متوازی ہے اور دوسرا اس کی عمودی سمت میں ہے۔ گریوٹی کا وہ حصہ جو مستطیل کی سطح کی عمودی سمت میں ہے وہ مستطیل کی سطح کی عام قوت کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے۔ اس طرح گریوٹی کا صرف وہ حصہ گیند پر عمل کرتا ہے جو مستطیل کی سطح کے متوازی ہے۔ مستطیل کی سطح کے جھکاؤ کا زاویہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی کشش ثقل کا وہ حصہ زیادہ ہوگا جو مستطیل کی سطح کے متوازی ہے۔ وجہ ہے کہ گیند زیادہ ڈھلوان والی سطح پر زیادہ تیزی سے نیچے کی طرف لڑھکتی ہے۔ بنسبت کم ڈھلوان والی سطح کے۔ حرکت کے قوانین اور اجسام پر قوتوں کے اثرات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے سائنس کی دنیا کی دیگر ویڈیوز ملاحظہ کریں۔